افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی، گیند اب طالبان کے کورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا جس وقت افغانستان سے حملہ ہو رہا تھا افغان وزیر خارجہ دہلی میں تھے، حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا، ہمیں صرف وقت گزاری کے لیے جنگ بندی قبول نہیں، افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا، اگر افغانستان جائز شرائط پر معاملات طے کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد۔ امریکی میڈیا کے مطابق جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجی۔ فیڈرل گرینڈ جیوری نے جان بولٹن پر فرد جرم عائد کی۔ اسموگ کا راج، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 291 ریکارڈ، بھارت کا شہر دہلی دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 227 ریکارڈ، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی مدعو ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں ہونے والی پیش رفت پر غور ہوگا۔ مذہبی جماعت کے مظاہرین پر کوئی تشدد نہیں ہوا، صرف انہیں روکا گیا جن کے پاس اسلحہ تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ہر 2-3 ماہ بعد احتجاج کی تیاری کر لی جاتی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ ان کی کاز فلسطین ہے یا دہشت گردوں کی رہائی۔ مظاہرین کی قیادت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا تاثر مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ فلسطین کے حق میں یہ کیسا احتجاج تھا جس میں مسلح افراد شریک ہوئے، پولیس انسپکٹر کو 21 گولیاں مار کر شہید کیا گیا، 100 سے زائد اہلکاروں پر تشدد، املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ کسی مسجد، مدرسے، عالم دین، خطیب یا امام مسجد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، صرف اس مذہبی جتھے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا آج غزہ میں جنگ بندی پر یوم تشکر منانے کا اعلان۔ پنجاب حکومت مذہبی جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اشتعال انگیزی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کرنے کا فیصلہ، پولیس اور سرکاری املاک پر حملے کرنے والوں پر انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ پارٹی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ پوسٹر، بینر اور اشتہارات پر مکمل پابندی، تمام بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب میں 18 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ اجلاس، کہا کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے، قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب بھر میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی عائد، غیر قانونی اسلحہ رکھنا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ محکمہ داخلہ کا غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم، شہریوں کو قانونی اسلحہ خدمت مرکز سے رجسٹر کرانے کی ہدایت، اسلحہ فروشوں اور تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا حکم۔ وفاقی حکومت کو اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ مقرر۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کیا جائے گا، وسل بلوور سسٹم متعارف کرایا جائے گا، اطلاع دینے والے کا نام مکمل رازداری میں رکھا جائے گا، غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کو فوری طور پر ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکیوں کے لیے نیا بزنس ویزا جاری کرنے کا فیصلہ، افغان شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، افغان جارحیت کی شدید مذمت، پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی پر اظہار اطمینان۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا وفاقی حکومت کے فیصلے کے تحت افغان مہاجرین کے انخلاء کا فیصلہ حتمی ہے۔ افغانستان میں آنے والی ہر حکومت نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی ہے۔ افغان حکومت 1947 سے اب تک اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی مگر بدلے میں ہمیشہ دشمنی ملی۔ صوبائی کابینہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کے اختیار میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملے بغیر اڈیالہ جیل سے واپسی، سہیل آفریدی کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے رابطے کیے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا،
تحریک انصاف ہمیشہ احتجاج کرتی آئی ہے اور یہ راستہ اب بھی کھلا ہے۔ شہباز شریف نے فون کر کے انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ سے 20 دن کی حفاظتی ضمانت حاصل کر لی۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وفاقی حکومت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف مقدمات کی تفصیل طلب۔ سہیل آفریدی کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔